عمران اپنے فلیٹ میں موجود ناشتے کے بعد اخبارات کے مطالعے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ عمران نے اخبار سے نظریں اٹھائیں اور فون اٹھا لیا۔ ہیلو، میں عمران بول رہا ہوں۔ سلطان بول رہا ہوں بیٹا، پاک ایشیا کا ایٹمی نظام خطرے میں ہے، جلدی آ جاؤ ورنہ یہاں پر کچھ نقصان ہو جائے گا، فوراً پہنچو، ابھی اسی وقت، جلدی، میں آفس میں ہوں، جلدی آؤ۔ دوسری طرف سے سر سلطان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تھا کہ عمران نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا اور اخبار ایک طرف پھینکا اور اٹھ کر تیزی سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ سر سلطان کے لہجے میں جو پریشانی اور وحشت تھی، اس نے عمران کا بلڈ پریشر بھی ہائی کر دیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سر سلطان بغیر کسی وجہ کے اس انداز میں بات نہیں کر سکتے۔ یقیناً کوئی بہت بڑا اور بہت ہی مسئلہ بنا ہوگا اور پاک ایشیا کے لیے نہایت نقصان کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ چند لمحوں میں تیار ہو کر وہ دوڑتا ہوا بیرونی گیٹ کی طرف بڑھتا گیا۔ سلمان ناشتے کے کر کے مارکیٹ گیا ہوا تھا، اس لیے عمران نے فلیٹ لاک کر کے چابی مخصوص جگہ پر رکھی اور پھر پلیٹ کی پلٹ کر دو سیڑھیاں لنگھتا ہوا نیچے اترتا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی کار خاصی تیز رفتاری سینٹرل سیکریٹریٹ کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ وہ جب سر سلطان کے آفس میں داخل ہوا تو سر سلطان بڑی بے چینی کے عالم میں آفس میں ٹہل رہے تھے۔ آؤ بیٹا، غضب ہو گیا عمران بیٹے، سر سلطان نے انتہائی پریشان لہجے میں کہا۔ ہوا کیا ہے یہ تو بتائیں، عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، کیوں نہ کہ سر سلطان کی حالت دیکھ کر وہ واقعی پہلے سے زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ غضب ہو گیا ہے بیٹے، میں تمہیں مختصر طور پر بتاتا ہوں۔ اسرائیل نے کرمیا اور کافرستان کے ساتھ مل کر پاک ایشیا کے ایٹمی مراکز کو تباہ کرنے کے لیے ایک جدید میزائل CST کو بحر ہند کے کسی جزیرے میں نصب کیا ہے تاکہ وہاں سے پاک ایشیا کے ایٹمی مراکز کو فوری طور پر تباہ کیا جا سکے۔ اس کی اطلاع میں ہمیں پاجان حکومت سے ہوئی ہے، لیکن اس جزیرے کا باوجود انتہائی کوشش کے علم نہ ہو سکا۔ ہماری ملٹری انٹیلیجنس نے شوگران کے ساتھ مل کر اس جزیرے کو ٹریس کرنے کی انتہائی کوششیں کی، لیکن وہ جزیرہ نہ مل سکا۔ تو شوگران حکومت کے ساتھ مل کر ہم نے اس CST میزائل کو روکنے کے لیے اس کا اینٹی نظام تیار کیا اور بحر ہند کے ایک چھوٹے سے جزیرے پر جس پر شوگران کا قبضہ ہے وہاں اینٹی نظام کو فکس کرنا شروع کر دیا، لیکن اس میں ابھی 2 ماہ لگ جائیں گے۔ آج صبح سویرے باجان حکومت نے اطلاع دی کہ اسرائیل اس جدید میزائل سے فوری طور پر پاک ایشیا کے ایٹمی مراکز کو تباہ کرنے کا پروگرام بنا رہا ہے اور 1 ہفتے کے اندر اندر وہ ایسا ہرگز کر گزریں گے۔ اس اطلاع نے نہ صرف مجھے بلکہ پوری دنیا کو پوری حکومت کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اسرائیل کسی بھی لمحے پاک ایشیا کے ایٹمی مراکز اور ایٹمی دفاع کو تباہ کر سکتا ہے اور بغیر کافرستان اس پر یقیناً کافرستان اس موقع سے فائدہ اٹھائے گا، پاک ایشیا پر حملہ کر کے قبضہ کر لے گا۔ سر سلطان نے تیز لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، پہلی اطلاع باجان حکومت نے دی اور اب بھی باجان حکومت نے اطلاع دی ہے۔ باجان کا اسرائیل اور کرمیا سے کیا تعلق ہے؟ عمران نے کہا، باجان حکومت بھی اس میزائل نظام میں شامل ہے، لیکن وہ اسے اپنے دشمنوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے اس میں شامل ہوئے ہیں۔ پاک ایشیا اور باجان کے درمیان انتہائی گہرے تعلقات ہیں اور ان دونوں کے ایک دوسرے سے کئی مفادات ہیں۔ اس لیے حکومت باجان پہلے بھی پاک ایشیا کے مفاد میں اور اب بھی دوستانہ تعلقات کی بدولت یہ خفیہ اطلاع دی ہے، کیوں نہ کہ ان کے آدمی اسرائیل اور کرمیا کے سسٹم میں شامل ہیں۔ سر سلطان نے جواب دیا، لیکن جب وہ اسرائیل اور کرمیا کے ساتھ شامل ہیں تو پھر وہ جزیرے کے بارے میں کیوں نہیں بتا سکتے؟ عمران نے کہا، باجان سے ہٹ کر یہ خفیہ منصوبہ بنایا گیا ہے، اس لیے حکومت باجان کو صرف اطلاع مل سکی ہے، جزیرے کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا، ورنہ وہ ضرور بتا دیتے۔ سر سلطان نے جواب دیتے ہوئے کہا، تو اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس جزیرے کی تلاش کر کے وہاں موجود اس سسٹم کو تباہ کر دیا جائے تاکہ پاک ایشیا تباہ ہونے سے بچ جائے؟ عمران نے کہا، ہاں، ورنہ کسی بھی لمحے پاک ایشیا کو تباہ و برباد کیا جا سکتا ہے۔ سر سلطان نے جواب دیا، کتنا عرصہ پہلے باجان حکومت نے پہلی اطلاع دی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ تقریباً 6 ماہ پہلے، سر سلطان نے جواب دیا۔ آپ نے اس وقت سیکرٹ سرورز کے چیف کو اطلاع کیوں نہیں دی تاکہ اسے تباہ کیا جا سکتا؟ عمران نے کہا، اس وقت میں نے اسے ملٹری انٹیلیجنس کیس سمجھا تھا،
اس دوران حکومت شوگران سے اس کا اینٹی نظام تیار کرنے کا معاہدہ ہو گیا، اس لیے پھر یہ معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ یہ خیال اس کسی کو بھی نہ آیا کہ اینٹی نظام کی تیاری میں کافی وقت لگ جائے گا۔ اگر اس سے پہلے اسرائیل نے حملہ کر دیا تو کیا ہوگا؟ یہ تو اب بچان حکومت کی اطلاع پر حکومت کو خیال آیا ہے۔ سر سلطان نے قدرے شرمندہ سے لہجے میں کہا، آپ نے کنفرم کیا ہے کہ درست اطلاع درست ہے؟ عمران نے کہا، ہاں، میں نے اطلاع ملتے ہی بچان حکومت کے چیف سیکرٹری سے ہاٹ لائن پر بات کی ہے، انہوں نے اسے کنفرم کر دیا ہے۔ سر سلطان نے جواب دیتے ہوئے کہا، وہ پہلی اطلاع کی فائل کہاں تھی؟ عمران نے کہا، وہ تو ملٹری انٹیلیجنس کے پاس ہے۔ کیوں؟ سر سلطان نے پوچھا۔ آپ ایسا کریں کہ فوری طور پر اس پوری پہلی اطلاع کی فائل اور ملٹری انٹیلیجنس نے اس جزیرے کو ٹریس کرنے کے لیے جو کارروائی کی ہے وہ فائل بھی منگوا کر مجھے بھجوائیں۔ یہ معاملہ بہت بعد میں دیکھا جائے گا کہ آپ کی اور حکومت کی اس غفلت پر کیا سزا دی جائے۔ فی الحال تو مسئلہ ملک کی سلامتی اور تحفظ ہے۔ آپ دونوں فائلیں فوراً میرے پاس فلیٹ پر بھجوا دیں، جتنی جلدی ممکن ہو سکے۔ عمران نے اٹھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، میں ابھی فائلیں بھجواتا ہوں، تم باقی اشیاء کا تحفظ یقینی بناؤ۔ جہاں تک سزا کا تعلق ہے، یہ واقعی حکومت کی اور میری کوتاہی ہے اور میں ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ سر سلطان نے بھی اٹھتے ہوئے کہا، جو ہوگا بعد میں ہوگا، پاکہ اشیاء کا تحفظ پہلے ہونا چاہیے۔ آپ رپورٹیں بھجوائیں، عمران نے کہا اور تیزی سے مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار تیز رفتاری سے اڑتی ہوئی دانش منزل کی طرف بڑھی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی، کیونکہ وہ اسرائیلی حکام کی فطرت سے واقف تھا۔ وہ پاک اشیاء کو تباہ کرنے کے لیے یقیناً انتہائی بے چین ہوں گے اور کسی بھی لمحے وہ پاک اشیاء پر حملہ کر سکتے تھے۔ اس لیے عمران کے ذہن میں مسلسل دھماکے سے ہو رہے تھے، کیونکہ ملٹری انٹیلیجنس اتنے عرصے میں وہ جزیرہ ہی ٹریس نہ کر سکی تھی، اور اب جزیرے کو ٹریس کر کے اور اس پر حملہ کر کے اس کو تباہ کرنے کا نظام کو تباہ کرنے کے لیے اس کے پاس وقت کم رہ گیا تھا۔ عمران سمجھتا تھا کہ ملٹری انٹیلیجنس کیوں جزیرہ کو ٹریس کرنے میں ناکام رہی ہے، کیونکہ اسرائیلی اور اکرمی حکومت نے اسے اسی لیے انتہائی خفیہ رکھا ہوگا کہ پاک اشیاء سیکرٹ سروس اسے ٹریس نہ کر سکے۔ ان کے خیال کے مطابق تو یقیناً اس مشن پر میں سیکرٹ سروس ہی کام کر سکتی تھی، جبکہ حکومت پاک اشیاء کی نااہلی کی وجہ سے یہ کیس سیکرٹ سروس کے بجائے ملٹری انٹیلیجنس کو دے دیا گیا، اور باوجود 6 ماہ کا طویل عرصہ گزر جانے کے سیکرٹ سروس کو اس سلسلے میں آگاہ ہی نہیں کیا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ عمران نے سر سلطان سے سزا کی بات کی تھی۔ اسے واقعی حکومت اور عہدیداران پر بےحد غصہ آ رہا تھا، جنہوں نے اپنی نااہلی اور غفلت کی بنا پر پورے ملک کی سلامتی اور تحفظ کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ اب وہ یہی سوچتا جا رہا تھا کہ اس جزیرے کو کس طرح ٹریس کیا جائے، کیونکہ بحر ہند میں تو بے شمار چھوٹے اور بڑے جزیروں کے ساتھ ساتھ سینکڑوں تک کی تعداد میں ٹاپو نما چھوٹے جزیرے تھے۔ ان سب میں سے اس جزیرے کو ٹریس کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ یہی باتیں سوچتا ہوا وہ دانش منزل کی طرف گیا۔ اس نے ایک کار مخصوص جگہ پر روکی اور کار سے اتر کر تیز قدم اٹھاتا آپریشن روم کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ آپریشن روم میں بلیک زیرو موجود تھا۔ وہ عمران کے انداز کے اندر آتے ہی احتراماً اٹھ بیٹھا۔ بیٹھو۔ سلام دعا کے بعد عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا اور خود اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیا۔ سلمان بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے سلمان کی آواز آئی۔ عمران بول رہا ہوں سلمان، ابھی سر سلطان کا آدمی 2 فائلیں یا ان کا پیکٹ دے جائے گا، تم نے فوری طور پر انہیں دانش منزل پہنچانا ہے، فوراً، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ وہ سرخ جلد والی ڈائری دو مجھے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو بلیک زیرو نے جلدی سے میز کی نچلی دراز کھول کر اس میں سے ڈائری نکال کر عمران کو دے دی، اور عمران نے تیزی سے اس کے صفحے پلٹنا شروع کر دیے۔ بلیک زیرو خاموش بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کے چہرے پر سنجیدگی کے تاثرات نمایاں تھے، کیونکہ عمران کے اس طرح سنجیدہ ہونے اور عمران کو اور سلمان کو فون کر کے فائلوں کو یہاں تک پہنچانے کا کہنے سے وہ سمجھ گیا تھا کہ کوئی اہم ترین کیس شروع ہو چکا ہے۔ چند لمحوں بعد عمران نے ڈائری بند کر کے میز پر رکھی اور فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ایک نسوانی آواز سنائی دی، یہاں سے باجان اور اس کے دارالحکومت کا نمبر دیجیے، ہولڈ کریں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، چلو سر، کیا آپ لائن پر موجود ہیں؟ تھوڑی دیر بعد انکوائری آپریٹر کی آواز سنائی دی، یس، عمران نے کہا۔ تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیے گئے۔ عمران نے گریڈر دبایا
اور کیرل دبایا اور ٹون آنے پر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دی۔ شاپنگ گلاب رابطہ قائم ہوتے ایک نسوانی سنائی دی۔ میں پاک ایشیا سے علی عمران بول رہا ہوں، شاپنگ سے بات کراؤ، شانگ سے بات کراؤ۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، ہولڈ کریں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہیلو شانگ بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی بردانہ آواز سنائی دی، پاک ایشیا سے علی عمران بول رہا ہوں، شانگ۔ عمران نے قدرے بے تکلفانہ لہجے میں کہا، او آپ بڑے طویل عرصے بعد آپ نے مجھے یاد کیا ہے، حکم فرمائیں۔ دوسری طرف سے بے تکلفانہ لہجے میں کہا گیا، شانگ ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے، اس لیے میں نے تمہیں کال کیا ہے، میں تمہیں تفصیل بتا دینا چاہتا ہوں، پھر مزید بات ہوگی۔ عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے سر سلطان سے ہونے والی تمام بات چیت کا مفہوم تفصیل سے اسے بتا دیا۔ چونکہ بلیک زیرو بھی یہ ساری تفصیل سن رہا تھا، اس لیے اس کے چہرے پر سنجیدگی کے ساتھ ساتھ پریشانی کے تاثرات ابھر آئے۔ اب اسے احساس ہوا تھا کہ عمران اس حالت میں کیوں ہے، تو پھر آپ بھی اب مجھ سے کیا چاہتے ہیں عمران صاحب؟ شانگ نے حیرت سے بڑے لہجے میں کہا۔ شاید اسے تفصیل سننے کے باوجود کچھ نہ سمجھ نہ آیا تھا کہ عمران نے اسے کیوں فون کیا۔ تمہارے پاجان کے اللہ حکام سے گہرے تعلقات ہیں، تم مجھے صرف یہ معلوم کر کے بتا دو کہ حکومت باجان کو یہ اطلاع کہاں سے ملی ہے، کس نے دی ہے، اور اس آدمی کے بارے میں تفصیل بھی معلوم کرو تاکہ میں اس سے رابطہ قائم کر کے مزید تفصیل معلوم کر سکوں۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے، یہ کام تو میں آسانی سے کر سکتا ہوں، آپ اپنا فون نمبر بتا دیں، میں آپ کو کال کر لوں گا۔ شانگ نے اس بار اطمینان بھرے لہجے میں کہا، تمہارا کیا خیال ہے، کب تک یہ کام کر سکو گے؟ اور یہ سن لو کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، اس وقت پورے پاک ایشیا کی سلامتی داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ عمران نے کہا، زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف 1.5 گھنٹہ لگ جائے گا۔ مجھے تفصیل سن کر معاملے کی نزاکت اور احساس ہو گیا ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، میں 1.5 گھنٹے بعد تمہیں خود دوبارہ فون کر لوں گا۔ عمران نے کہا، اوکے۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ عمران صاحب، ہمیں پہلے اطلاع کیوں نہیں دی گئی؟ بلیک زیرو نے کہا، یہ باتیں اب سوچنے کی نہیں ہیں، تم فائلیں موصول کر لینا، میں لائبریری جا کر بحر ہند میں موجود جزیروں کو چیک کرتا ہوں تاکہ کوئی تفصیل تو سامنے آئے۔ عمران نے اٹھتے ہوئے کہا، لیکن وہاں تو سینکڑوں چھوٹے بڑے جزیرے ہوں گے، آپ کیسے چیک کریں گے؟ بلیک زیرو نے کہا، CST میزائل کے بارے میں مجھے بھی تھوڑی سی تفصیل معلوم ہے۔ ایک سائنسی رسالے میں اس کے بارے میں مضمون چھپا تھا، گویا مضمون ابتدائی سطح کا تھا، لیکن بہرحال اس سے اس کی رفتار اور ٹائپ وغیرہ کے بارے میں علم ہو گیا تھا، اور اسرائیل اور کرمیا کے سائنسدانوں نے بہرحال ایسے جزیرے کا انتخاب کرنا ہے جس کی رینج میں پاک ایشیا کی ایٹمی مراکز آتے ہیں، اور پھر اس جزیرے کا رخ بھی اس انداز میں ہو کہ وہاں سے پاک ایشیا کے ایٹمی مراکز کو حتمی طور پر تباہ کیا جا سکتا ہو۔ عمران نے کہا، اور مڑ کر لائبریری کی طرف دروازے کی طرف بڑھ گیا، اور بلیک زیرو نے اسی طرح اثر لا دیا جیسے کہہ رہا ہو کہ اب واقعی عمران اس جزیرے کو جہاں بیٹھے ٹرس کر لے گا، جسے ملٹری انٹیلیجنس والے 6 ماہ تک ٹکرے مارنے کے باوجود تلاش نہیں کر سکے تھے۔ اور تقریباً 1 گھنٹے بعد عمران آپریشن روم میں واپس آ گیا۔ کیا ہوا، فائلیں نہیں پہنچی ابھی؟ عمران نے کہا، نہیں۔ بلیک زیرو نے جواب دیا تو عمران سر لاتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ معلوم ہوا جزیرے کے بارے میں؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ ہاں، جس انداز سے میں نے چیکنگ کی ہے، اس سے 10 چھوٹے بڑے جزیرے سامنے آئے ہیں، لیکن بہرحال یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے، عمران نے کہا، اور فون کر سے اٹھانے کے لیے اس نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ سال میں سٹی کی مخصوص آواز ایک لمحے کے لیے گونجی، اور پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ چند لمحوں بعد بلیک زیرو نے میز کی سب سے نچلی دروازہ کھولی اور اندر ہاتھ ڈال کر ایک بند پیکٹ نکال کر عمران کی طرف بڑھا دیا۔ پیکٹ پر وزارت خارجہ کی مخصوص مہر موجود تھی۔ عمران نے پیکٹ کھولا، اس میں 2 فائلیں موجود تھیں۔ ایک فائل میں صرف 2 صفحے تھے، جبکہ دوسری فائل میں 22 صفحات تھے۔ 2 صفحوں والی فائل وہ تھی جس میں حکومت باجان کی طرف سے CST میزائل کی تنصیب کے بارے میں اطلاع دی گئی تھی۔ عمران نے اسے کھول کر پڑھنا شروع کر دیا۔ اس نے اسے 2-3 بار پڑھا اور پھر اسے بند کر کے میز پر رکھا اور دوسری فائل اٹھا لی اور اسے کھول کر پڑھنا شروع کر دیا۔